الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ قرآن پاک کی پچھلے پروگرام تک ہم نے 82 آیتیں سورہ بقرہ سے سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور یہ سلسلہ وار کلام ہمارا دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب صراط الجنان سے ایک ترتیب وار جاری ہے، جو کہ قبلہ مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر کردہ کتاب ہے۔ ہم اس سے ترتیب وار سن رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھر میں اس بک کو رکھیے اور قرآن کی برکتیں خود بھی پائیں، اپنے بچوں کو بھی دیں۔ آیت نمبر 83 سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے اور درود پاک پڑھ کر قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، چونکہ پہلے سے بنی اسرائیل کا ذکر جاری ہے اور ایک تفصیلی کلام بنی اسرائیل کے حوالے سے، یہودیوں کے حوالے سے، توریت والوں کے حوالے سے چل رہا ہے، اور ان کی صفات اور ان کی جو باتیں ہیں، ان کے انجام وغیرہ سے ہمیں سبق لینے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم ساتھ ساتھ اپنے افعال اور اپنے احوال پہ بھی غور کرتے چلے جائیں اور ان کے معاملات اور ان کی باتوں سے اپنے لیے بھی درس لیتے چلے جائیں۔ آیت نمبر 83 میں اللہ نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، چند ایسی معاشرتی باتیں کہ جن کو ہم لے کر اپنی زندگی کو پربہار کر سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں، اور یہ باتیں پچھلی قوموں کو بھی، خاص کر بنی اسرائیل کو بھی اس کا حکم دیا گیا، یہ آرڈرز کے طور پر دیے گئے، جس میں سے انہوں نے کچھ کو اپنایا، کچھ کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کی وجہ سے کئی برائیاں اور خرابیاں ان میں پیدا ہوئیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے، اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ ناظرین، یہاں پر یہودیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ باتیں بیان فرمائی ہیں جو ان کے آباء و اجداد سے بطور وعدہ کی گئی تھی، اور انہیں وہ وعدے یاد دلائے جا رہے ہیں جو ان کے باپ دادوں سے اللہ تبارک و تعالی نے کیے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ یہودی تھے جو کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں موجود تھے۔ سب سے پہلا وعدہ جو اللہ پاک نے انہیں یاد دلایا وہ تھا کہ اللہ کے سوا وہ کسی کی عبادت نہ کریں گے، کسی کو بھی اللہ کے سوا عبادت کا مستحق نہ سمجھیں گے۔ گویا اسلام کا پہلا اسٹیپ ہی یہ ہے، توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا، پھر اس کے رسول پر ایمان لانے کا درجہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، پھر ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا وعدہ، پھر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم انہیں دیا، لوگوں سے اچھی بات کرنے کا حکم دیا، پھر نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بطور وعدہ دیا۔ لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس وعدے سے پھر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بری صفت تھی، اللہ کے وعدوں کو توڑ دینا تھا، اللہ کے عہد کو چھوڑ دینا تھا۔ اس کو یہاں پر بیان کیا کہ جس طرح ان کے باپ دادوں نے ان احکامات کو چھوڑ دیا تھا، بعد کے بنی اسرائیل اور یہودی جو تھے وہ بھی ان اللہ کے وعدوں کو بھولے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کرتے تھے، پھر جاتے تھے،
اور وعدے کر کے بھول جاتے تھے۔ وعدہ کس سے کر رہے ہیں یہ نہیں سوچتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ ہے۔ اور خاص کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت کرنے والا جو وعدہ ہے اسے بھی چھوڑا اور بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کے بھی مستحق ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم انہیں ارشاد فرمایا، اور یہ بڑا ہی اہم درس ہے ہمارے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین سے نیک سلوک کا حکم دیا، بنی اسرائیل کو بھی، اور ضمناً یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے بھی یہ درس ہے، یہ سبق ہے کہ والدین کی خدمت کتنی ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ ایسی کوئی بات انہیں نہ کہی جائے اور ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ جس سے انہیں تکلیف ہو، ان کے تکلیف کا باعث کوئی کام نہ ہو ہم سے، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو یا اعضاء کے ذریعے ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرنا یہ ان کا حق ہے۔ ان سے محبت کی جائے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرنا، یہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ اسی طرح ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کیا جائے، اور جب انہیں ضرورت ہو تو ان کے پاس حاضر بھی رہا جائے، صرف پیسے سے نہیں، فزیکلی بھی ان کے ساتھ رہا جائے اور ان کو سپورٹ کیا جائے۔ جب انہیں ضرورت ہو تو بندہ پھر کہیں اور نہ رہے، ان کے ساتھ رہے۔ ان کی وفات کے بعد ایون ان کا حق ختم نہیں ہوتا، بلکہ انہیں ایصال ثواب کیا جائے، یہ بھی ان کا حق ہے۔ ان کی جائز وصیتوں کو پورا کیا جائے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھا جائے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ اگر گناہوں کے عادی ہوں یا گمراہی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح و تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی بھی کوشش کی جائے، لیکن اچھے انداز سے، نرمی کے ساتھ۔ انہیں ہدایت کی طرف بھی لانا ہے تو نرمی کے ساتھ۔ یہ بات کتنی اہم ہے کہ والدین کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اپنی عبادت کے ساتھ بیان فرمایا، لہٰذا ہمیں اپنے والدین کے حوالے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ ہمارا اسلام ہے کہ جو ہمیں والدین کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ آج معاشرے میں ماں باپ کی اہمیت کم ہوتی جا رہی، ماں باپ کو ہم اگنور کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا ہمیں بور کرتا ہے، والدین کی بات ماننے نہ ماننے کو کوئی ہم زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے۔ یاد رہے اللہ نے قرآن میں جا بجا والدین کا حق بیان کیا، اور والدین کا ادب بڑا ضروری ہے، ان کی تعظیم ضروری ہے، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان کی خدمت ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بعد رشتہ داروں کے حوالے سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور یہ حقوق العباد گویا بیان ہوئے کہ ماں باپ کے بعد پھر دوسرے رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، اور پھر جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا حق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر جو رشتہ دار نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہیں، جن کو ہماری خدمت کی ضرورت ہے، بینگ اے سوسائٹی پرسن، ایک معاشرے کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کا یہ ذمہ بنتا ہے کہ جس کی جیسی حیثیت ہو اپنے والدین کی خدمت، پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور رشتہ داروں میں جس کو خدمت کی ضرورت ہے اس کی خدمت، پھر اس کے ساتھ یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ آپ غور کیجئے کہ گویا ہر مسلمان ہی ایک فلاحی کام کرنے والا ہوتا ہے۔ یہاں تو ہم فلاحی ادارے دیکھتے ہیں، بھائی انہی کا کام ہے فلاحی کام کرنا، وہی کر رہے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہیں، یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں، مسکینوں کو دیکھ رہے ہیں، بیواؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک بعض لوگوں کی نیچر میں ہوتا ہے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلم بندہ یہ اپنی سوسائٹی کے لیے خدمت گزار ہو، اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا سوچے، خاص کر جن کو ضرورت ہے، جن کو زیادہ ضرورت ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم قرآن جا بجا دیتا ہے۔ اور یہ حقوق العباد، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ غور کیجئے، احادیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق اللہ پورا کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو، پیسے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے، اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھا گیا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی اور ان کے حقوق نیکیوں کے ذریعے پورے کیے جائیں گے۔
یہاں تک کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اب ریٹرن میں گناہ لیے جائیں گے، پہلے نیکیاں دی جا رہی تھی، اب مظلوموں کے گناہ لیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہے مفلس، کنگال، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کیسی شرمندگی ہوگی کہ نیکیاں لے کر بھی آیا لیکن حقوق العباد کی کمی کی وجہ سے بندہ کہیں جہنم کا حقدار نہ ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق جو ہے رشتہ داروں کے، ضرورت مندوں کے گویا بیان کرنے کے بعد اب ایک جنرل پرسپیکٹو میں ایک حکم، ایک آرڈر دیا۔ وہ کیا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، جنہیں ضرورت ہے ان کا تو خیال رکھا، ماں باپ کی خدمت کی، مالی طور پر یتیموں مسکینوں کو بھی سہارا دیا۔ ہر کسی کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر کسی کو کمبل روٹی چاول کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہر کسی کو اخلاق کی ضرورت ہے۔ آپ جس کے ساتھ بیٹھے، جس کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں، جس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، آپ کا کلیگ، آپ کا فیلو، وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ آپ اس سے اچھی بات کریں، نیکی کی بات کریں، برائی سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو، پھر نیکی کی دعوت دو، برائی سے بھی اچھے انداز میں روکو۔ اور یہ واعظ و نصیحت کرنا، یہ بھی ہر مسلمان کو گویا ذمہ کر دیا گیا۔ یہ ہر کسی کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اچھی بات کریں اور برائی سے روکیں۔ ہمیں صرف اچھی بات پر عمل کرنے اور برائی سے رکنے کا ہی حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اچھی بات آگے بیان کرنے اور برائی سے روکنے کا بھی حکم دیا گیا۔ یہ دو چیزیں الگ ہیں اور ان دونوں کو ملا کر ہمارا جو ہے وہ ذمہ پورا ہوتا ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بنی اسرائیل کی اس برائی کو بھی بیان کیا کہ یہ لوگ ان اللہ کے وعدوں کو پورا نہ کر سکے، انہوں نے پورا نہ کیا، اور اللہ نے فرمایا تھوڑے انہوں نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا اور باقی اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ کے وعدوں سے معرضون، اعراض کر گئے، پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بنی اسرائیل کی حالت بیان کی گئی اور جو وعدے ان کے لیے بیان کیے گئے، یہ وعدے سبق ہیں ہمارے لیے، اور جو ان کا انجام بیان ہوا کہ پھر گئے، فی زمانہ بھی افسوس، مسلمانوں کی حالت اس سے کچھ مختلف نہیں۔ کاش ہم غور کریں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ اور رسول کی فرما برداری کا گویا وعدہ کر لیا ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کا ہم نے گویا ایک طرح سے عہد کر لیا ہے کہ ایگریمنٹ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دس از این ایگریمنٹ، یہ معاہدہ ہے۔ کیا ہے معاہدہ؟ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، روزے رکھیں گے، اور ہم شریعت کی پابندی کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، رشتہ داروں کا حق ادا کریں گے، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھیں گے اور لوگوں سے اچھی بات کریں گے۔ آج ہم نے بھی گویا ان وعدوں کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم اس ایک آیت مبارکہ کو اپنے پلو سے باندھ لیں، اپنے سینے میں بسا لیں اور اس آیت مبارکہ پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ کتنا بہترین ہو جائے، کیسی سوسائٹی بن جائے کہ جس میں ہر کوئی خوش ہو، ہر کوئی مزے میں ہو، لطف والی زندگی ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے۔ اس میں بتائیے اس آیت میں کس کو چھوڑا گیا؟ اپنی ذات کے لیے بھی آرڈرز ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو وغیرہ، اور دوسروں کے لیے بھی آرڈر ہیں، ماں باپ کے ساتھ خدمت کا سب سے پہلے، پھر یتیموں مسکینوں رشتہ داروں کا اس کے بعد، اور آخر میں جنرل قولوا للناس حسنا، سب سے اچھی بات کرو۔ اگر یہ بات ہر مسلمان اپنے ذمہ باندھ لے، بتائیے آج مسلمانوں کے لیے کوئی برائی والی بات کرے، کوئی کہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، جس طرح کا ایک پرسپشن مسلمانوں کے لیے کریٹ کر دیا گیا، مسلمانوں نے بھی شاید اپنے ہاتھوں سے اس کو بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ مسلمان اگر امانت دار ہو جائیں، اچھی بات کرنے والے ہو جائیں، خیانت چھوڑ دیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، نتیجتاً مسلمانوں کی عزت میں بھی اضافہ ہو، دنیا میں ان کا امیج بھی اچھا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اور وعدے کا ذکر ہے جو ان سے خاص طور پر کیا گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہائیں گے، مل جل کے رہیں گے، اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی بستیوں سے نکال نہیں دیں گے، یعنی رہنے دیں گے لوگوں کو ہنسی خوشی۔
پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کیا اور اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کے وہ گواہ تھے جو بعد والے یہودی اسے سن رہے تھے۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ، پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ آگے آیت نمبر 86 میں بھی اسی مضمون سے متصل ایک بات کی گئی۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ ترجمہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے۔ پہلے تو ان کے وعدے کا ذکر تھا کہ ان سے اللہ نے وعدہ لیا تھا یہ خون ریزی نہیں کریں گے اور اپنے ہی لوگوں کو شہروں سے نکالیں گے نہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نمبر 1، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا، جس کا ان سے وعدہ تھا کہ یہ قتل نہیں کریں گے۔ دوسرا، ایک دوسرے کو جلا وطن کرنا شروع کیا، یعنی اپنے ہی لوگوں کو شہر سے باہر نکال دیتے، وعدے میں یہ تھا کہ ایسا نہیں کریں گے۔ نمبر 3، ان سے ایک وعدہ یہ بھی لیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ وہ غلام یا لونڈی بنا لیے گئے ہیں تو اسے خرید کر آزاد کر دیں گے۔ نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد یہودیوں کے 2 قبائل بنی قریظہ اور بنی نذیر میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے بھی 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ بنی قریظہ اوس قبیلے کے حلیف تھے، یعنی ان کے سپورٹو تھے، اور بنی نذیر خزرج کے حلیف تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا۔ اور ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ یہ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تو قریظہ اوس کی اور نذیر خزرج کی مدد کے لیے آ جاتے اور اپنے سپورٹو، اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے، اور بنی قریظہ بنی نذیر کو اور وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے، ان کے گھر ویران کر دیتے اور انہیں ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگ ان کے حلیف کو قید کر لیتے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے۔ مثلا اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس قبیلے کے ہاتھ میں گرفتار ہو جاتا تو قریظہ اوس قبیلے کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت اس کے ہاتھ میں آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں کوئی دریغ نہ کرتے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم بھی عجیب ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور سامنے والا اگر قیدی ہو جاتا ہے تو فدیہ بھی دے کر چھڑاتے ہو۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر تم ایک دوسرے کو قتل بھی کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی تو وعدہ لیا گیا تھا تورات کہ تم ایک دوسرے پر تلوار بھی نہیں چلاؤ گے۔ تو جب وہ کسی اور تمہارے دشمن کا سپورٹو بن کر آتا ہے تو تم اس پر تلوار کیوں اٹھاتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ جنگ کے دوران ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اگرچہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد ٹوٹ جاتا ہے،
لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے حلیف ذلیل ہوں، کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن نہ کیا تو اس میں ہمارے حلیفوں کی ذلت ہے، اور چونکہ فدیہ دے کر چھڑا لینے میں ان کی ذلت نہیں ہے، اس لیے ہم اس وعدے کو پورا کر لیتے ہیں جو اللہ سے کیا تھا۔ یہودیوں کی اس حرکت پر انہیں اس آیت میں ملامت کی گئی کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے، ان کو بستیوں سے نہ نکالنے اور ان کے قیدیوں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا، تو یہ کیا دو رنگی ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن تو کرتے ہو، اور جب کوئی گرفتار ہو جاتا ہے اپنے میں سے تو اسے اپنے ہی پیسے سے چھڑاتے ہو، اور جن باتوں کا تم نے عہد کیا تھا ان میں سے گویا کچھ مانتے ہو اور کچھ نہیں مانتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس بات کی طرف سمجھایا اور یہ سکھایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ اللہ کی پوری بات مانو۔ جب اللہ تعالیٰ سے 3 وعدے کیے کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، اپنے میں سے کسی کو شہر سے نہیں بھگاؤ گے، اور اگر کوئی تم میں سے غلام لونڈی بن جائے گا تو اسے بھی آزاد کرواؤ گے، تو تم آزادی والے وعدے پر تو عمل کرتے ہو۔ اگر تمہارا کوئی بندہ تمہارے ہی یہودیوں میں سے کوئی سامنے والے کی طرف سے لڑتا ہے اور قیدی بن جاتا ہے تو تم خود ہی جس کے ساتھ لڑ رہے تھے بعد میں اسی کو خود چھڑاتے ہو، لیکن دوران جنگ اسے قتل بھی کر دیتے ہو اور اسے شہروں سے بھگانے پہ بھی دریغ نہیں کرتے۔ تو یہ آدھی بات ماننا ہوا، آدھی نہ ہوا، تو یہ تمہارا ایمان ناقص ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پورے طور پر مانو۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ارشاد فرمایا۔ اس آیت مبارکہ سے ناظرین معلوم ہوا کہ شریعت کے تمام احکام پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی بھی وقت شریعت کی پابندی سے آزاد ہو جائے، خود کو طریقت کا نام لے کر یا کسی بھی طریقے سے شریعت سے آزاد کہنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء، اس میں اس کی تفصیلات بیان فرماتے ہیں۔ اگر پڑھنا ہو کسی ہمارے ویور کو تو اس کتاب میں پڑھیں کہ کس طرح سے ہمیں شریعت کی تمام باتوں کو عمل کرنا ہے، اور کوئی کسی بھی وقت اسلام کی حدوں سے باہر نہیں جاتا۔ یاد رہے کہ توحید کی عظمت کو ماننا لیکن رسالت کی عظمت سے انکار کرنا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ گویا بندہ رب کی آدھی بات مان رہا ہے اور آدھی بات کہ رسول اللہ کی تعظیم کرنے کو چھوڑتا ہے، یہ بھی اس آیت کے زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ ان کے عذاب کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، اور یہ رسوائی بنی قریظہ نے دیکھی کہ 3 ہجری میں وہ مارے گئے، اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے معاملات کو اس آیت کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ کبھی کبھی دنیا میں ہی گناہوں کی شامت آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی اور اس پر مکمل طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بعض باتیں جو ہمارے نفس کے مطابق ہوتی ہیں، ہمیں بھاتی ہیں تو ہم ان پر عمل کر لیتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، اور جو باتیں نفس کو پسند نہیں ہوتی، جو کچھ کڑوی باتیں ہمیں لگتی ہیں، ورنہ تو اسلام میں کچھ بھی کڑوا نہیں، تو انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں اور آدھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، آدھے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں ہر بات کو ماننا ہے اور ہر شریعت کی بات کو ویلکم کرنا ہے۔ یہ کہنے سے جان نہیں چھوٹ جائے گی ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، ہم نے تو پہلے کبھی نہیں سنا۔ بعض بڑے بزرگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رہے جو اللہ رسول نے، قرآن نے، علماء نے بیان کیا اسے ماننا ہمیں لازمی ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 87 سے اگلے پروگرام میں شروعات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔